محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے اعمال اور اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان ترازو میں بھاری ہیں، وزنی ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور پیارے ہیں۔ اس حدیث میں دو اذکار کا تذکرہ کیا گیا ہے جو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، جنہیں جو زبان سے بولنے والے اذکار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زبان سے بولنے والے اعمال اور کچھ دوسرے اعمال جن کا وزن کم اور زیادہ ہوگا، کچھ اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن برسر عام بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنا کچا چٹھا پڑھ لے، یہ تیرے اعمال ہیں، اور اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر جس میں اس کے تمام اعمال مکتوب ہوں گے، لکھے ہوں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتا میرے بندے، یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے تو انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب نہیں، میں اس کا منکر نہیں۔ کہا، میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ کہا، تجھے کچھ عذر ہے جس بنا پر تو نے یہ اعمال کیے ہیں، یا تیری کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا، میرے رب مجھے کوئی عذر نہیں اور میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے اس بندے کا وہ بطاقہ نکال لو۔ پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ بطاقہ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ ترازو وزنی ہو جائے گا، اور جو اس کے سیاہ اعمال کے 99 دفتروں کا پلڑا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کی بدولت ہوگا۔ معاملہ ایسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ توحید کی برکت ہوگی۔ اور وہ توحید کون سی؟ جس کلمے کو اس نے صدق دل سے پڑھا ہوگا، توحید کو اس نے اپنایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توحید کو لے کر جائے گا تو اس کے دوسرے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو گناہ ہوں گے جس میں اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ اعمال جو اسے دائرہ اسلام سے نہیں نکالنے والے ہوں گے، وہ اعمال معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن وہ اعمال جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے اس کا کلمہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ توحید ہی وہ چیز ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنے گی اس کے لیے، اور توحید کو چھوڑنے والا، شرک اور کفر اور منافقت کرنے والا ہی اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کو اپنا کر، توحید کو اپنا کر، اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو
گزاریں اور کلمہ توحید کو من وعن اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔